ہمارا ملک محفوظ ہاتھوں میں ہے. یہ رپورٹ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس سے آپ لوگ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک اس وقت کتنے محفوظ ہاتھوں میں ہے. آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہمارے ملک میں 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. بالکل آپ ٹھیک سن رہے ہیں. پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں ہوا، لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ رپورٹ سامنے کیسے آئی، یا یہ رپورٹ آج کی بھی نہیں ہے، آج سے 3 مہینے پہلے کی ہے. لیکن حکومت کی ایسی کون سی مجبوری تھی کہ حکومت کو یہ رپورٹ 3 مہینے بعد شائع کرنی پڑی. تمام ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آج سے 3 مہینے پہلے آئی ایم ایف نے جو ہوتا ہے کارکردگی رپورٹ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی کو قرض دیتے ہو تو آپ نے اس کی کارکردگی دیکھنی ہوتی ہے کہ یہ جو میں قرض دے رہا ہوں یہ کل کو واپس بھی کر سکتا ہے یا نہیں، یا یہ اس کی کارتوت کیا ہے، یہ کون کون سے کارنامے سر انجام دیتا ہے. اب آئی ایم ایف نے ہمارے پچھلے 2 سال کے کارنامے یا پچھلے 2 سال کے جو کارتوت ہے وہ سامنے لے کے آئے ہیں، اور آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھلے 2 سال میں 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان صاحب تو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے ایک گڑی 50% پیسے دے کے وہ گھر لے کے گیا تھا اور ملک کا سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا گیا تھا. اس کے بعد پھر فرشتوں کی حکومت آئی اور اس وقت بھی ملک بڑا محفوظ ہاتھوں میں ہے، بڑے فرشتے حکومت اس وقت کر رہی ہیں. لیکن پھر 5300 ارب روپے کہاں گئے، کس کے جیب میں گئے، کسی کو اتا پتا کوئی نہیں ہے، اور کرسیوں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اگر آئی ایم ایف یہ فگر دے رہا ہے کہ 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے تو اصل جو اماؤنٹ ہے یا اصل جو کرپشن ہوئی ہوگی وہ کتنی ہوئی ہوگی. اور یہ رپورٹ آج سے 3 مہینے پہلے حکومت کو یہ رپورٹ دی گئی تھی، لیکن پھر اس کے بعد حکومت نے جس طرح بچہ فیل ہوتا ہے اور وہ پھر اپنی کارکردگی جو رپورٹ ہوتی ہے، جو ریزلٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ گھر پہ نہیں بتاتا اپنے ماں باپ کو کہ میں یہاں پہ فیل ہوا ہوں. لیکن پھر جب آئی ایم ایف نے یہ دھمکی لگائی کہ آپ اگلی کیس بھول جائیں اگر آپ نے یہ رپورٹ شائع نہیں کی، اس کے بعد حکومت کو یہ رپورٹ شائع کرنی پڑی اور حکومت کو یہ خود بتانا پڑا کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے کس طرح اس ملک کو لوٹا ہے، ہم نے کس طرح پاکستانی قوم کا جو خزانہ ہے اس کو نوچا ہے، اس کو لوٹا ہے، اس کو کھایا ہے. 5300 ارب کی کرپشن یہ کس کی جیب میں گئی ہے؟ ہمیں تو بتایا جاتا رہا کہ جی جتنی بھی چور تھے ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اب تو آپ جتنی بھی اچھے بچے ہو وہ سارے مل جل کے اس وقت نظام میں بیٹھے ہوئے، سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہو. لیکن آپ نے 5300 ارب کی کرپشن اس وقت کیا ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ایکچوئل اماؤنٹ اگر سامنے آ جائے تو پاکستانی قوم سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی. اور جو مین 4 پوائنٹس آئی ایم ایف نے اس رپورٹ میں ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں ایک جو بتایا گیا ہے کہ ٹیکس نظام میں، وہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھی ہوئی ہے وہ پھر کس طرح ٹیکس کو کاتے ہیں یا کس طرح ٹیکس چھپاتے ہیں وہ بھی پورے پاکستان کو پتہ ہے. لیکن آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ٹیکس نظام میں اربوں روپے کی لیکیجز ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے کہ جو سرکاری خریداری ہوتی ہے اس میں بہت بڑے بڑے کھیل کھیلے گئے ہیں. اس کے بعد اداروں میں سیاسی مداخلت، یہ تو آئی ایم ایف ہمیں بتائی بھی نہ، کیونکہ پورے پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح سیاسی مداخلت ہوتی ہے ہمارے اداروں میں. اس کے بعد آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طبقات کے لیے الگ لاو قانون ہے. یہ تو پہلے تھا، اب تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بڑے طاقتور طبقات ہیں ان کے لیے الگ آئین آ گئے، الگ آئین اگر آ گئے تو الگ قانون کی تو ہم کون سا رونا دوئے. لیکن یہاں پہ آئی ایم ایف یہ 4 پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ ان کی وجہ سے 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اب پاکستانی قوم مجھے یہ بتائے کہ یہ جو فرشتے اس وقت ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، یہ 5300 ارب روپے جو میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے تھے، غریب عوام کے پیسے تھے، کس طرح پاکستانی قوم کے پیسے کو لوٹا گیا ہے، اپنے اختیارات کا تجاوز، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا ہے. اور یہ ابھی بھی پاکستانی قوم کو پتہ نہ چلتا اگر آئی ایم ایف یہ دھمکی نہ دیتا. اب پاکستانی قوم مجھے یہ بتائے کہ کتنا ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں یا کس طرح کے محفوظ لوگوں کے درمیان میں ہم گھیرے میں ہیں کہ 2 سال میں صرف 5300 ارب کی کرپشن ہوئی ہے. اور یہ میں بالکل یہ کنفرم ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا فگر آئی ایم ایف نے، لازمی بات ہے آئی ایم ایف نے پھر اتنا ڈیٹیل سے تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن یہ ایک چھوٹا سا فگر اس نے دیا ہے. اس کے علاوہ اگر اصل ایکچوئل اماؤنٹ سامنے آ جائے تو پھر پاکستانی قوم کو پتہ چل جائے گا کہ جو اس وقت بڑے بڑے مگرمچھ کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو بڑے بڑے لوگ طاقتور اس وقت کرسیوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اربوں روپے کے کس طرح ان کے جیبوں میں جاتے ہیں، ان کے نوکروں کے جیب میں جاتے ہیں، ان کے جو رائٹ ہینڈ ہوتے ہیں ان کے جیبوں میں جاتے ہیں. لیکن پاکستانی قوم کو کوئی پتہ نہیں، پاکستانی قوم کو 2 وقت کی روٹی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. آج پاکستان کا غریب جو عوام ہے، آدھی آبادی پاکستان کی اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے. وہ اپنے بال بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے. لیکن اربوں کی کرپشن، یہ اربوں کی کیا 5300 ارب کی کرپشن یہ بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پاکستانی قوم اپنے مسئلے مسائل میں اتنی گھری ہوئی ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہمیں لوٹا جا رہا ہے، کس طرح ہمیں کھایا جا رہا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام.